کمپلیٹ پینک، یہی وہ کیفیت ہے جو ترجمانی کر سکتی ہے آج کی اس معاشی میل ڈاؤن کی کیفیت یا فری فار آل کی کیفیت جو ہم دیکھ رہے تھے، جس میں کہ نہ صرف یہ کہ روپے کی قدر تیزی سے گھٹ رہی تھی، ایک دن میں 3%، کل بھی 3%، مارکیٹ جو ہے وہ 3-3.5%، سٹاک ایکسچینج گر جانا۔ فچ کہتا کہ پاکستان کی آؤٹ لک جو ہے وہ نیگیٹو ہو گئی ہے، پاکستان کے بانڈز کی، انٹرنیشنل بانڈز کی ییلڈ 50% کراس کر گئی، دنیا کہتی ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے۔ اس پوری کیفیت کے اندر ایک سناٹے کا عالم تھا، نہ پاکستان کا وزیر اعظم نظر آیا، نہ وزیر خزانہ، نہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ اس پوری صورتحال میں یقیناً پاکستان کی مارکیٹس میں ہم نے تلاطم دیکھا، افراتفری کی صورتحال دیکھی، اور اس پوری تلاطم اور افراتفری کی صورتحال نے یقیناً پاکستان کی معیشت کے چیلنج کو بے پناہ بڑھا دیا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ تمام ایسی مجموعی صورتحال ہے جو کہ اس سے لگتا یہ ہے کہ ہماری معیشت کی چولیں ہل رہی ہیں۔ مارکیٹ کا رد عمل حاصل کریں گے اور آج کی پوری صورتحال کے اثرات کیا کچھ ہوں گے، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب کامران ناصر، چیف ایگزیکٹو آفیسر JSS گلوبل، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب سمیع اللہ طارق، ہیڈ آف ریسرچ پاک کویت انویسٹمنٹ۔ کامران ناصر صاحب، آج آپ سارا دن ان چیزوں کو مانیٹر کرتے رہے، آئی نو آپ US کے اندر ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کے نزدیک جن کی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ضرورت ہے، جن کو کہ فوری طور پہ ہمیں ہینڈل کرنا ہے، اور وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو سب سے زیادہ ریٹل کیا آج؟ کامر صاحب تھینک یو سو مچ۔ میرے خیال میں سر جو آپ نے سب سے امپورٹنٹ بات کی ہے، جو انسرٹنٹی کی سچویشن دوبارہ پیدا ہوئی ہے، کیونکہ پچھلے 2-3 ہفتے میں ایسا لگا تھا کہ شاید ہم کسی ایک راہ پہ گامزن ہو گئے ہیں، الیکشن نیکسٹ ایئر ہوں گے اور یہ گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے گی، اور ساتھ ساتھ جو معاشی چیزیں انہوں نے ایگری کی تھی IMF کے ساتھ ان کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو الیکشن ہوا اور اس کا جو رزلٹ سامنے آیا اور جو احتمال پیدا ہو رہا ہے کہ پنجاب میں گورنمنٹ کس طرف بنے گی اور سینٹر میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں ہم، سو اس میں غیر یقینی کی صورتحال مزید پیدا ہو گئی ہے کہ جتنے سارے میجرز آپ کو IMF نے لینے کو کہے تھے، کیا یہ گورنمنٹ اس کو کر پائے گی؟ کیا یہ جو ایک مشکل اقدامات جو کہ آپ کی معیشت کے لیے بے انتہا ضروری ہیں، اس طرف قدم اٹھایا جا سکے گا کہ نہیں؟ اور یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ دیکھیں آپ نے فرینڈلی کنٹری سے بھی بورو کرنا ہے، آج اس کے اوپر بھی ایک کوسچن مارک ہے۔ IMF کا بورڈ کنوین ہونا ہے، وہاں پہ ہمیں فائنانس منسٹر کی بہت ضرورت ہے کہ وہ سامنے آ کے بڑا اسٹرانگلی اس چیز کو ٹیک اپ کرے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر پینک جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ ان ہو گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک نے پچھلے کافی عرصے کے اندر LC کی پیمنٹس، کئی آپ کی انڈسٹریز جو چل رہی ہیں وہ امپورٹ ریلیٹڈ ہیں، ان کو امپورٹ کے اوپر ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک الاؤ نہیں کر رہا ایزیلی کہ آپ پیسے باہر بیچ کے اپنی جو را مٹیریل ہے اس کو امپورٹ کر سکیں۔ اور یہی صورتحال ہمیں ڈیویڈنڈز کی ریپیٹیشن میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، کیونکہ آپ کا فارکس ریزرو جو ہے وہ اس وقت وہاں کھڑا ہوا ہے کہ اس وقت آپ نے صرف آئل کی پیمنٹ کرنی تھی، اور اچانک مارکیٹ میں آپ دیکھیں کہ ڈالر جو ہے وہ کس طریقے سے مضبوط ہوا اور روپی جو ہے وہ مزید گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ سو یہ ساری انڈسٹریز کو امپیکٹ کر جائے گی یہ سچویشن۔ بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو اکنامک مینیجرز ہیں ان کو اس چیز کو آڑے ہاتھوں لینا پڑے گا، مارکیٹ میں یہ پینک ختم کرنے کے لیے آپ کے کیسے کیا سمیع اللہ طارق صاحب ڈوبلز ہیں اس وقت جو کہ کرے جا سکتے ہیں؟ آبویسلی آج تو ایسا لگا کہ سٹنڈ تھی حکومت، کمپلیٹ ان اسٹیٹ آف شاک، کیونکہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، ایون سینٹرل بینک نظر نہیں آئے۔ تو کیا ابھی کرنا ہے کہ اس پینک کو اریسٹ کرے کہ کل بھی نہ کنٹینیو کرے، پرسوں نہ کنٹینیو کرے، کیونکہ یہ IMF کا پروگرام تو ابھی نہیں آ رہا، یہ تو ابھی اگست کے آخر میں بورڈ کی میٹنگ ہوگی، اور پھر یہ پتہ نہیں جو فرینڈلی کنٹریز کا مفتیٰ صاحب نے بتایا تھا کہ $4 بلین آنے والے ہیں، وہ بھی کچھ کہیں دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دیکھیں ایسے ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جو بھی پرائر ایکشنز ہم نے IMF کے بورڈ اپروول کے لیے کرنے ہیں، جس میں بجلی گیس کی قیمتیں ہیں، پیٹرول کی، وہ تو گورنمنٹ نے ابھی نہیں بڑھائی ہیں، ہاں وہ جو کیبنٹ سے ابھی تک اپروول پھنسی ہوئی ہے، اور دوسرا فرینڈلی کنٹری سے کمٹمنٹ ارینج کرنا تاکہ ہم یہ IMF کے پرائر ایکشن کمپلیٹ کر سکیں اور ہم بورڈ اپروول کے لیے جا سکیں۔ ان پہ پروگریس جتنی زیادہ نظر آئے گی اتنی انسرٹنٹی کم ہوگی۔ جیسے کامران بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ جب الیکشن کا رزلٹ آیا اس کے بعد سے یہ انسرٹنٹی کریٹ ہوئی زیادہ، اور وہاں پہ یہ ہوا کہ شاید یہ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، فرینڈلی نیشن سے ارینج ہوں گے پیسے یا نہیں ارینج ہوں گے۔ اس میں فچ کی ریٹنگ کا بھی ایک اپڈیٹ آ گیا، تو ظاہر ہے اس سے یہ ایبلٹی کم لگنے لگی۔ اب آپ جیسے ییلڈز آپ دیکھ رہے ہیں
کہ 50% سے اوپر ییلڈ چلی گئی ہیں ہمارے 2-3 بانڈس کی. اس کا ریزن یہی ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ پیسہ نہیں ارینج کر پائیں گے اور فائنینسنگ نہیں ارینج کر پائیں گے. اور فرینکلی اسپیکنگ ہمیں جب وہ انسٹرومنٹ ریٹائر کرنا ہے دسمبر 2022 میں, تو وہ $500 ملین یا $1 بلین کی پیمنٹ ون گو میں ہم جنرلی کیا کرتے تھے کہ اسی ٹائم پہ ایک دوسرا ایشو کر دیتے تھے اور اس سے وہ ریپے ہو جاتا تھا. لیکن اس وقت جو ییلڈ ہے اس پہ ہم ایشو کر نہیں پائیں گے, تو ہمیں یا تو کوئی اور موڈ آف فائنینسنگ دیکھنا پڑے گا. لیکن اب آپ یہ بھی تو دیکھیں, ہم نے بجٹ میں $7.5 ارب کمرشل فائنینسنگ پہ رکھے ہیں انکریمنٹل. تو ایک تو پرانی رینیو کرنا جو کمرشل ہوئی ہے, اور نئی اس ٹائم پہ ارینج کرنا جہاں آپ کی سوورن بانڈ ییلڈ 50% ہے, تو کوئی بھی بینک آپ کو جو یا تو دے گا نہیں, یا دے گا تو بہت ہی پروہیبٹیو انٹرسٹ ریٹ پہ دے گا. تو ظاہر ہے اس وقت یہ آپ کیچ 22 سچویشن میں, تو جتنی آپ چیزیں اپنی کنٹرول کریں گے اتنا ہی بہتر ہے. کہ اس میں IMF کے پرائر ایکشنز ہیں, امپورٹ پہ اور کنٹرول ہے, ایکسپورٹس کو اور زیادہ فیسیلیٹیشن ہے, ریمیٹنسز ہے, اور کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ فائنینسنگ ہے جیسے RDA ٹائپ کی کوئی چیز ہے. تو یہ ساری چیزوں پہ فوکس کرنا پڑے گا زیادہ سے زیادہ. تو کامران صاحب ملٹیپل تھریٹس ہیں. ایک جانب تو انٹرنل ہمارا جو لوکل مارکیٹ کا کیوس ہے وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں بالکل ہم آج کی جو کیفیت تھی پینک کی کیفیت تھی. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس بھی ریٹل ہو گئی ہے ہمارے حوالے سے. آج یہ جو بانڈز ییلڈ ہے, جو فچ کی ریٹنگ ہے, یہ تمام جو صورتحال انٹرنیشنل جو ہمارے لیے ایک کیفیت جو بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہوئی ہے, لوکل بھی ہوئی ہے, تو یہ تو دونوں طرف سے ہمارے پاس ہم پر پریشر ہے نا. یہ کامران صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ڈبل جیپرڈی ہے. اور جس میں کہتے ہیں کہ لائٹ اینڈ دی اینڈ آف دا ٹنل, جو ہم مختلف میجر سے دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی بھی اچھی خبر کسی بھی طرف سے مل نہیں رہی ہے. اور ہو یہ رہا ہے کہ ہم ایک مسئلہ جو کہ پہلے اگر آپ سمجھیں کہ ایک پائپ لائن جس کا ڈائی میٹر 5 میٹر چوڑا تھا, وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور ہم اس کھڈے میں مزید گھستے چلے جا رہے ہیں. بہت ضروری ہے کہ جتنے میجرز کہے گئے ہیں, دیکھیں مارکیٹ کو اریسٹ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اور اس پریشانی سے نکالنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے چیزیں ان کے ساتھ ایگری کی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن فوری نظر آئے. کیونکہ کسی پولیٹیکل کیوس میں اگر کسی بھی ڈیسیجن کو روک لیا, اور کہیں IMF روک گیا, یا فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ آپ کی رول اوورز کا مسئلہ, آپ کی فردر بورنگ کا مسئلہ, کمرشل آپ نے جو بورنگ کرنی ہے اس کا مسئلہ, کسی بھی جگہ پہ اگر کہیں پہ بھی کوئی پاز آیا تو یہ اکانومی اس کو سسٹین نہیں کر سکے گی. ہم بہت تیزی سے ایک بہت بری صورتحال کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں. اور اس کو دعا کر سکتے ہیں کہ اٹ شوڈ, جتنے بھی آپ کے اکنامک مینیجرز اور گورنمنٹ ہے, ان کو بڑا تیزی سے ایکٹ کرنا ہوگا. کیونکہ کسی بھی وجہ سے اگر ہم اس وقت ایکشن نہیں لیں گے تو ہمارے لیے یہ انتہائی پرابلم جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی, اور بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوگی. سمیع اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تو ہم نے بجلی گیس کی قیمتیں بڑھائی نہیں ہیں, صرف ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے, لیکن وہ ابھی عوام تک نہیں پہنچی ہے. یہ جو ابھی ایکسچینج ریٹ آج جو $224 کا ڈالر ہو گیا, اس کا انفلیشن پہ اثر آئے گا. جو ہم میں باہر سے فائدہ ہو سکتا تھا کہ جو فیول پرائسز کم ہو, یا ایڈیبل پرائسز کم ہو, یا تمام آئل کی پرائسز کم ہو, وہ بھی ہمیں پوری طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ فیکٹر نہیں کر سکیں گے. اور یہ انفلیشن جو ایگزسٹنگ ہے, اس کو تو یہ جو گیس کی قیمت بڑھے گی, بجلی کی قیمت بڑھے گی, یہ جو ابھی ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے قیمت بڑھے گی, تو قیامت سے کم کا سما نہیں ہے. اس میں 2-3 چیزیں اور ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے کہ سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پام آئل کی وجہ سے گھی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی, تو وہ شاید اتنا پریکٹیکل اب رہا نہیں ہے. اس کے 2 ریزن, ایک جیسے کامران بھائی نے بھی بتایا کہ چونکہ امپورٹ میں اس وقت بہت زیادہ پرابلمز ہیں اور کرنسی کی انسرٹنٹی اتنی زیادہ ہے, تو ایک تو نیا مال اتنا زیادہ امپورٹ ہو نہیں پا رہا, اور جو ہو رہا ہے وہ قیمت کم نہیں کرے گا کیونکہ ریپلیسمنٹ کے حوالے سے انسرٹنٹی زیادہ ہے. تو یس, ایک تو اس کی انفلیشن پہ ڈبل ہٹ ہے. دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ پیٹرولیم کی پرائسز جو کم ہونے کا امپیکٹ اس مہینے, اس فورٹ نائٹ لگ رہا تھا کہ 15 سے 20 روپے کا امپیکٹ آئے گا, تو اس میں 2 جگہ 5 روپے ہم نے PDL بڑھانا ہے, 3.5 روپے مارجن بڑھانا ہے. دوسرا کرنسی کی ہٹ آ گئی, تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ بھی پاس آن, کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہے. تیسرا جو ہے, آپ نے کہا کہ جیسے گیس اور الیکٹرک کی پرائز بڑھانی ہے, وہ ٹیرف ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوئے کیونکہ کیبنٹ نے ڈیفر کر دی تھی وہ سمری, تو وہ بھی ظاہر بھی رہ گئی ہے. اس کا امپیکٹ بھی انفلیشن پہ آنا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم جو اسٹیٹ بینک نے جو رینج کا ہے 18 سے 20, ہم شاید اس کے لگ بھگ ہوں یا شاید تھوڑا سا اس سے اوپر ہوں, بٹ یہ پورے سال کا ایوریج ہے. کچھ مہینوں کی ریڈنگ ہماری اس سے کافی اوپر بھی ہوگی, یعنی 24-25. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب کامران ناصر, چیف ایگزیکٹو آفیسر GS گلوبل. جناب سے ملا تاریخ ہمارے ساتھ موجود ہے.